میں نے علی کی شان کو حد سے بڑھا دیا. آج مولا علی کا ذکر کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں عباس قادری اتنا ذکر کرتے ہو. میں نے کہا ہاں، ذکر علی ہی میری پہچان بنا ہے. میں نے ذکر علی کو حد سے بڑھا دیا. ارے ذکر علی کی حد ہے تو بتائیے، ذکر علی کی کوئی حد ہے تو ادھر خادم رضوی صاحب بابا جی کے نوکر بیٹھے ہیں، مجھے بار بار اشارہ ہو رہا تھا تو میں نے کہا ایک جملہ پڑھ دیتا ہوں. جے توجہ ہے تو پھر سبحان اللہ اچھی ہونی چاہیے. سٹیج والے نہیں اجے بولے ویندے نے پتہ نہیں بولنا چاہیے یا نہیں. خوشیوں سے سجا ہوا، نہ سننا تو پھر تڑپ کے بولنا ہے. خوشیوں سے سجا ہوا میرے بابا رضوی کا دربار ٹھیک ہے. ہن بولو ذرا ہاتھ چوک کے مل کے بولو ذرا سبحان اللہ. خوشیوں سے سجا ہوا میرے بابا کا دربار ٹھیک ہے. ہر سچے سچے سنی کا معیار ٹھیک ہے. نعرہ علی کا لگاتا ہے جو خوش ہو کر سمجھو کہ اس کی ماں کا کردار ٹھیک ہے. نعرہ حیدری ہاتھ چوک کے بول من کنتو مولا. ایک گل یاد رکھو، میں پڑھنا پیا کلا، میرے نال نہ ٹولگیاں والے نے تے نہ کورس والے نے تے نہ میں انہاں نوں پسند کرنا. جدوں پڑھیا کلیاں پڑھیا تے میرے کورس والے نال سارے سامعین ہوندے نے. جڑا شامل ہونا چاہندا ہے ہاتھ چوک کے بولے، کھل کے بولے من کنتو مولا، من کنتو مولا، من کنتو مولا. میرے نبی نے بولا، میرے نبی نے بولا میں جس کا مولا تو اس کا مولا. ہن سارے ہی بولو، ہن سارے ہی بولو. تیرے دل کی دھڑکن، میرے دل کی دھڑکن، تیرے دل کی دھڑکن، میرے دل کی دھڑکن. ہر سنی بولے اور زور سے بولے، میرا پیر بھی بولے، تیرا پیر بھی بولے. میرے پیر کا نعرہ، تیرے پیر کا نعرہ کل ایمان نعرہ حیدری، حیدری، حیدری. تشریف لاتے ہیں مبلغ اسلام، فخر اہل سنت، زینت اہل سنت، پوری دنیا میں گونجنے والی آواز، جناب محترم حضرت علامہ قاری محمد عمران آسی صاحب. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. الصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله بل أحياء ولكن لا تشعرون. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نہ سب پڑھی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافعی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم ادباد واجب القدر واجب الاحترام موجود محترم علماء کرام نعت خانہ نشیری لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی زی احتشام حاضرین و سامین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ سالانہ مرکزی محفل ذکر پائنتن پاک اور شہیدان کربلا آپ دی ظفروال دے اندر انعقاد پذیر ہے میں شکر گزاراں اج دی اس محفل مبارکہ دے بانیان لسانی ساؤنڈ ظفروال دی تمام انتظامیہ عمران فلیکس ظفروال دی تمام انتظامیہ عزیزم جناب محمد عمران صاحب محمد چاند محمد عابد اور انہ دے دیگر معاونین جڑے سالہ سال تو اس محفل مبارکہ دا عظیم و شان اہتمام فرما کے منو اور آپ احباب نو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی اہل بیت اطہار دے ذکر دا موقع میسر فرما رہے دعا گوہاں کہ رب تعالیٰ انہاں راتاں دا صدقہ جڑیاں شہیدان کربلا نے کربلا چو گزاریاں اللہ انہاں راتاں دا صدقہ میری اور آپ احباب دی آج دی رات قبول فرما کے ساڑھے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے قرب جواد تو جتنے احباب تشریف لے آئے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے جوڑے پاکان دی خیرات اللہ کریم سارے نو ہر قدم تنے کیا ذخیرے عطا فرمائے پچھلے سال بھی میں حاضر ہونا سی وقت ہو گیا مگر اچانک میری طبیعت بہت شدید نساز ہو گئی اس وجہ تو میں حاضر نہ ہو سکیا مگر نوجوانہ نے احباب نے انتظامیہ نے میرے کو واقعی ٹائم لیا سی مگر شدید میں نے ہارٹ پرابلم سی دل دا مسئلہ سی ڈاکٹرہ منع کی تاکہ تو اسی نہیں جا سکتے تو اس واسطے میں حاضر نہ ہو سکیا تو سیانے لوگ کہندے نے کہ پانی پرن بٹیاریاں تے رنگا رنگ گھڑے پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے تو آج توڑ چڑھ گئے الحمدللہ میں حاضر ہو گیا بھائی وقت دی قلت ہے میں بات بلا تمہید شروع کر رہے ہیں قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ پڑھی رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ فرمایا جڑے اللہ دی راہ وچ قتل ہو جاون انہاں نو مردہ نہ آکھیا جے بل احیاء فرمائے بلکہ زندانے ولیکن لا تشعرون تسانو انہاں دی زندگی دا شعور نہیں اس آیت مبارکہ چا اللہ نے شہید دی زندگی دا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ شہید نو مردہ نہیں کہنا اور دوسری آیت مبارکہ اس فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بل احیاء عند ربهم یرزقون فرمایا کہ زبان الکہنا تو درکنار اپنے ذہن چ تصور تے خیال بھی نہ لے کے آیا جے کہ شہید مر گئے فرمایا او زندانے انہاں نو کھاون نو اللہ دی بارگاہ چ رزق بھی عطا کیتا جاندا ہے اللہ نے فرمایا شہید زندہ مردہ نہیں کہنا عرض کی تھی یا اللہ سی مان گئے شہید زندہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک مومن او ہوندا جڑا قرآن تے بھی ایمان لے آوے تے قرآن تو پہلے جڑی اللہ نے کتابہ نازل فرمائیاں انہاں تے بھی ایمان لے کے آوے ساڈا ایمان ہے کہ قرآن سچی کتاب ہے اسی مان گئے کہ یا اللہ شہید زندہ
اسی مردہ نہیں کہندے. مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تلواراں دو قسم دیاں ہوندیاں، ایک لوہے دی تلوار تے ایک عشق دی تلوار. فرق یہ کہ جتھے لوہے دی تلوار چل جاوے ایک نو دو کر دیندی ہے، مگر جتھے عشق دی تلوار چل جاوے دو نو ایک کر دیندی ہے. اس آیت وچ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جڑے لوہے دی تلوار نال قتل ہو جاون صرف وہی زندہ نے، بلکہ جڑے لوہے دی تلوار نال او دی راج قتل ہو گئے او حسین علی مقام بھی زندہ نے، تے جڑے او دے عشق دی تلوار نال شہید ہو گئے او داتا علی حجویری بھی زندہ نے تے بابا فرید بھی زندہ نے. فرمایا شہید نو مردہ نہیں کہنا، یا اللہ اسی نہیں کہندے، مگر میرے اور تہاڈے ذہن چ سوال آ سکتا ہے کہ کیویں زندہ ہے؟ روح تے جسم دی جدائی دا نام موت ہے. شہید روح تے جسم دی جدائی بھی ہوگی، سر تن تو جدا ہو گیا، او دے تے موت وارد ہو گئی، او دی بیوی بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، مال وراثت تقسیم ہو گیا، جنازہ پڑیا، قبر بنائی، یا اللہ پھر بھی زندہ ہے؟ کیویں زندہ ہے؟ میرے اور تہاڈے ذہن چ خیال آ سکتا ہے کیویں زندہ ہے؟ کونین دے والی نے فرمایا قرآن اہل بیت دے نال تے اہل بیت قرآن دے نال نے. یعنی جے تینوں اہل بیت دی سمجھ نہ آوے تے قرآن پڑھ اے تینوں نبی دی آل سمجھ آوے گا، تے جے قرآن دی سمجھ نہ آوے تے نبی دی آل دے بوئے تے آ جا اے تینوں قرآن سمجھ آون گے. میری ملت دے نوجوانوں میں تے تساں کسے قاری کسے حافظ کسے عالم کول قرآن پڑھیا، پر حسین نے تو اس امی کو قرآن پڑھیا جڑی امی نے محمد تو قرآن پڑھیا ہے. اللہ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اللہ فرماتا ہے جے کسی چیز دا علم نہ ہوئے تے اہل ذکر کو پوچھیا کرو. یہ نہیں فرمایا اہل علم کو، فرمایا اہل ذکر کو پوچھیا کرو. تے مولا علی فرماتے نے نحن اہل الذکر، فرماتے نے اسی اہل بیت رسول ہی اہل ذکر ہاں. پتہ چلے آج کسی چیز دا علم نہ ہوئے پھر نبی دی آل کو پوچھیا جاوے گا. آؤ کربلا چلیے تے امام حسین کو پوچھ کے آئیے. قرآن کہتا ہے شہید زندہ ہے، اسی مان کے زندہ ہے، پر سمجھ نہیں آ رہی کیویں زندہ ہے. تے نبی دے دو ترے ذرا سمجھاویں کیویں زندہ ہے. بڑا قرآن بھائی ظفر والے ہو. میں پچھلے سال نہیں آیا تے اس سال آیا، 2 سال ہو گئے. میں 2 سال والی تقریر کرنی ہے تے تساں 2 سال والی سبحان اللہ کہنی ہے. یہ تساں انج دی سبحان اللہ کہنی تے مینوں انج دی تقریر بھی آوندی ہے. میں اردو چ لیکچر بھی دے لینا، سوکھا جا کام نہ ہینگ لگے نہ پھٹکری تے رنگ بھی چوکھا. یہ واقعی تقریر سننی ہے اپنا تے نال دے ہاتھ چوکے انی اچھی سبحان اللہ فرماؤ مدینے. اسٹیج والے سارے آمین کہنے میں دعا کرنا یا اللہ جڑا اچھا سبحان اللہ فرمائے اسے سال اپنی امی نال حج کر کے آوے. ہن جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف وچ اپنی امی تے ابو نال عمرہ کر کے آوے. ہن جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ کملی والا ہی آ جاوے. تے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے. آج گلا خراب ہو جائے صبح لوگ پوچھن تیرے گلے نو کی ہویا، آخی راتی ذکر حسین ہوتا رہا، میں سبحان اللہ کہتا رہا. اللہ نے رضا فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. پروردگار نے مرنا شہید زندہ مردہ نہ آیا کھیا دے. عرض کی دیا نہ اسی نہیں کہندے زندہ اسی نہیں کہندے مردہ. تو فرمایا زندہ اسی من گیا زندہ ہے. عرض کی دیا نہ پر مردہ ہے آپ ویکھیا جنازہ بھی پڑیا قبر بھی بنا دیتی. بچے بھی یتیم ہو گئے بیوی بھی بیوہ ہو گئی خدا مال وراثت بھی تقسیم ہو گیا. عرض کی دیا نہ پھر بھی کہنا زندہ ہے اسی من گیا زندہ ہے پر میں زندہ ہے. جب کربلا کا میدان آیا یزیدی امام حسین کا سر اتار کے جا رہے میرے دینوں کے سر لٹک جائے.
حسین دے لبا جو قرآن پڑھن دی آواز آئی فرمایا دنیا والے میرا نانا سچا نبی جے قرآن سچی کتاب ہے اللہ کے اندر شہید زندہ ہے فرمایا میرے تے قرآن پڑھ کے دسنا چاہنا میں شہید بھی ہے زندہ بھی آوے کو شہید بھی تے زندہ بھی نہیں سمجھ آئی تو میں وضاحت کر دیں تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے ہاتھ بالکل نہیں چکنا مت کدھرے کوئی شہید نہ ہو جائے جنہوں لگدا میں کمائی تے پالنا چپ رہے جنہوں لگدا محمد یال دے صدقے تے پالنا وہ بولے سبحان اللہ اے شگن میرج حال ہے ایتھے شادیاں ہی ہوندیاں نے اج میلاد محمد دے 2 طرح دی محفل ہے ایتھے جیڑا بھی دولہا تے دلہن آوے تے جیڑی بھی بارات آوے انہاں نو سبحان اللہ دی آواز دیوارہ تو سنائی دے وے انہاں نو پتہ لگے تھے محمد دا میلاد ہوندا سنی سبحان اللہ کہہ کے جان دے شہید بھی جے تے زندہ بھی جے جب زندگی ثابت ہے حسین ابن علی کی ہم موت نہ مانیں گے زمانے کے نبی کی اجازت ہوئے تے دا ترجمہ پیر باہو کل کروا کے دیواں اسی نہیں بولے نہیں تے کروا میں دینا سی ہاتھ چاہ کے بولو پتہ لگے جون دے جاگ دے نبی دے نوکرہ چو بیٹھا عارفان دے سلطان نے فرمایا آپ فرما دینا عشق حقیقی سوئی جان جنہ قتل مشوق دے منے عشق نہ چھوڑنا تے مکھے نہ موڑنا پمیں سے تلوارا کھنے جدول ویکھنا او راز مہیدہ او تے جاشن سے کرنے سچا عشق حسین علی رقبہ ہو سر دیوے راز نہ پنے جڑے محرم راز حقیقت آن دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں جنہ نہیں ویکھیا او کرن گلاں جنہ ویکھ لیا او تے بول دے ہی نہیں سچا عشق حسین علی دا باہو سر دیوے راز نہ پنے ہو اخفاء الاسرار من الابرار سر دیوے راز نہ پنے ہو سر دیوے راز نہ پنے ہو شہید زندہ ہے شہید خون دا قطرہ زمین تے ڈگن تو پہلے پہلے اللہ انہیں جنت چو دا مقام بکھا دیتا ہے جدو جنت چا آن گے نا نمازی تے اللہ فرما کر نمازی ہو کیسی میری جنت نمازی کہنے گے یا اللہ بلے بلے کیا سونی تیری جنت ہے اللہ فرماتا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ اللہ فرماتا تُسی جو چاہو جنت چو اوئی موجود ہے یعنی جو منگو جو چاہو تسی آپ ہی سوچ لو تسی تے میں کی چاہ سکنے ہو اللہ فرماتا جو چاہو جنت او ہی موجود ہے اللہ نمازیاں نے فرما گیا نمازیوں کیسی جنت کہنے گے کیا بات ہے سجدیاں دے مول پہ گئے آمن گے نا حاجی تے اللہ فرما گیا حاجیوں کیسی لگی جنت کہنے گے یا اللہ اساں تے انج دی سوچی بھی نہیں سی اتنی پیاری تیری جنت ہے جدو آمن گے نا سخی اللہ فرما گیا کیسی جنت کہنے گے کیا بات ہے یا اللہ تیری جنت دی لطف آ گئے جدو آمن گے نا شہید اللہ فرما گیا شہیدوں کیسی جنت تے شہید کہنے گے ٹھیک ہی ہے ٹھیک ہی ہے پر او مزہ نہیں اللہ فرمائے گا تُسی کی چاندی ہو کیڑا مزہ تے لطف ہے جڑا میری جنت چ بھی نہیں شہید کہنے گے ٹھیک ہے پر وہ مزہ تے نہیں نا اللہ فرمائے گا چاندے کی ہو شہیدوں چاندے کی ہو شہید کرے
کہ یا اللہ ایک باری پھر زندگی دے، ایک باری پھر میں زمین تے بھیج دے، اوہی میدان کارزار ہوے، دشمن دی تلوار ہوے، گردن تے وار ہوے تیرا دیدار۔ او جڑا مزہ سی نا، او جڑا تلوار گردن تے آئی تے تیرا دیدار ہویا، او لذت تیری جنت چ کوئی نہیں کدے پھر بھیجے نا، پھر تیرے نا تو قربان ہو کے آواں۔ تے جے عام شہید دا اے مرتبہ ہے تے اسی تے او دے واسطے ہیں جڑا سید الشہداء ہے، جڑا سارے شہیدان دا سردار ہے، اسی او دے ذکر واسطے آیا۔ انہیں نیزے دی نوٹ تے چڑھ کے قرآن پڑھ کے دسیا انج شہید زندہ جے، انج زندہ جے۔ ہن کیڑا کیڑا گھروں ذکر حسین کرن آیا ہے تے کنوں لگدا ہے میں جدوں قیامت نو اٹھاں تے میرا نام حسین دے غلاماں چ لکھیا ہوے، او بندہ ہاتھ کھڑا کر کے وکھاوے۔ ہاتھ ایتھے ہی رکھیا جے میں ویکھنا کنے نہیں کھڑا کیتا بلا۔ اچھا نیچے کر لو بھائی، ہن میں ذکر حسین کرن لگا۔ عمران صاحب میں اے ہاتھ اس واسطے کھڑے کرانے کیونکہ میں نے پتہ ہے نا صبح تواڈے کولوں پوچھنا ہے کہ آسی صاحب کیوں ہاتھ کھڑے کرائے تے میں آپ ہی دس جاواں۔ مینوں یاد آ گئی ایک مائی، وہ جڑی مصر دی مائی سی نا تے وہ منڈی لگی تے مائی منڈیاں نوں آکھے رش بڑا ہٹو بچو گے رستہ بناؤ۔ منڈے پوچھا مائی کدھر؟ کہنے لگے سنیا یوسف پہ ویکھدا ہے۔ آکھیا ویکھدا پر تو کدھر؟ کہنے لگی ماں بھی خریدن آئی ہاں۔ آکھیا اماں تینوں پتہ ہے شاہ مصر دا کل خزانہ تے تل گئی دولت ساری۔ مولانا غلام رسول عالم پوری فرماتے ہیں شاہ مصر دا کل خزانہ تے تل گئی دولت ساری، اجے بھی پلہ یوسف والا دے صدا پہ آئے پاری۔ مائی کہنے لگی اچھا، تے کہنے لگا مائی جے تو آئی گئی ہیں تو کہا دے تو خریدیں گی۔ کہنے لگی پتر میں اعلان سن کے آئی ہیں یوسف انہوں ملنا جڑا ساری دولت لے کے آوے گا تے میں ساری لے آئی ہیں۔ انہیں آکھیا ماں تیری ساری دولت ہے کنی؟ کہنے لگی میں 12 سیر سوتر دیاں اٹیاں کت کے رکھیاں میں ساری لے آئی ہیں۔ منڈا کہنے لگا مائی یوسف کو اٹیاں تے وکدا ہے؟ تے مائی رو کے کہنے لگی یوسف اٹیاں تے نہیں وکدا، پر میں اس تو آئیاں جدو قیامت نو یوسف دے خریداراں دی لسٹ بنے گی نا، جتھے خزانیاں والیاں دا نام آوے گا وچ اٹیاں والیاں دا نام ہی آوے گا۔ میں اس تو ہاتھ کھڑے کرائے نے آؤ ذکر حسین کریے، جدو قیامت نو لسٹ بننی ہے نا حسین دے غلاماں دی، او جتھے کربلا والیاں دا نام آوے گا وچ کدھر اٹیاں والیاں دا نام ہی آوے گا۔ میں پڑھن لگا خیر البشر کی آنکھ کا تارا، جب میں کہوانا تارا جنہوں لگتا نا میری ماں حسین نہیں ہے، وہ اس طرح کر کے ہاتھ چوکے نعرہ مار کے آنکھیں حسین ہے۔ خیر البشر کی آنکھ کا تارا، پھر بولے جب تارا اس جدی ماں حسین نہیں ہے، بولے تارا۔ سارے مل کے میرے نال پڑھیے خیر البشر کی آنکھ کا تارا، تارا جگہ کا وہ تارا حسین ہے، خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے، زہرا کا دل آرام دلارا حسین ہے، ہر دور میں حسین ضرورت نبت کی، ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا 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 حسین ہے، یہ ہمارا حسین ہے، ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا ہمارا حسین ہے، او ہمارا حسین ہے۔ ہندو ایک شاعر کہندہ ہے اے ابن علی گر تو یہاں ہند میں آتا بھگوان سمجھ کے تیری پوجا کرتے، پتہ لگیا سارے کہندے ہمارا حسین ہے۔ میری ملت دے نوجوانوں گھر چ ایک میت ہوئے تے رات نیند نہیں آؤندی، او دے بیڑے چ 71 لاشاں دا ڈھیر لگے، بیگانی ایک بھی نہیں، سامنے پتراں دیاں لاشاں، سجے پاسے ویراں دیاں لاشاں، کھبے پاسے بتیجے تے بانجیاں دیاں لاشاں تے پیچھے غلاماں دیاں لاشاں، تے لاشاں دے ڈھیرے چ کھلو کے نا تے شکوا نہیں کیتا، آسمان وال ویکھ کے پوچھ دینے راضی ہیں؟ نہیں سمجھے تے میں تینوں کربلا دی اخیر سنا دے ماں، اس طرح کر کے آسمان وال ویکھ کے تے پتراں دیاں لاشاں چ کھلو کے تے ویکھ کے فرما دینے راضی ہیں کہ ہور دے ماں؟
تو آواز آئی تو راضی ہے تو راضی ہے میں اکبر دے کے بھی راضی ہوں میں اصغر دے کے بھی راضی ہوں عباس دے کے بھی راضی ہوں میں قاسم دے کے بھی راضی ہوں عرض کی دی رب تو راضی ہے آواز آئی ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیہ اللہ نے فرمایا میری رضا پوچھنے والے تجھے میرے ماں تو مر چلے ہیں تیرے تے راضی ہوں جڑا قیامت تک تیرے نام تے مر جائے میں او دے تے بھی راضی جڑا قیامت تک تیرے نام تے مر جائے زندہ اکھے ہونتا جڑا قیامت تک تیرے نا دا نعرہ مار کے مار جائے او تو بھی راضی ہاں دیکھو کربلا اندر کڈا کھیڑ حسین نے کھیڑے آئے لوگو جانا دی منڈی حسین لا کے دین نانے دا وکدہ ہی لے آئے میں تینوں کی زندگی کی عرض کراں سر نیزے دی نوک دے میری ملت دے نوجوانوں یزیدی سر نیزے دی نوک تے لٹکا کے نا کربلا دے میدان چو جدو کوفے وال ٹرے آمد نو دی زندگی سناواں اونٹاں دی کتار تے سامنے اونٹ پہلے اونٹ دے مہار حضرت امام زین العابدین دے ہاتھے چے تے ایک ہاتھے چ بابا دے سر والا نیزہ ہے خون باپ دے سر چ پتر دے چہرے تے پیا ڈگ دے پیچھے محمد دیاں قیدن بن کے اونٹاں تے سوار نے دیاں والے بیٹھے او جڑا سب تو پچھلا اونٹ سی نا اس اونٹ تے امام حسین دی بیٹی سیدہ سکینہ بیٹھیاں سن کوفے وال قافلہ جا رہا 14 محرم دی رات امام علی مقام دا قافلہ جا رہا بیٹی جڑی صبح تے شام بابا دے سینے تے کھیڈن والی ایڈی دور اونٹ تے بیٹھی ہے نا تے کدے دائیں ہو کے بابا وال ویکھ دیے تے کدے بائیں ہو کے ویکھ دیے کدے بابا دور نظری آ جان سارا دن بچی اس طرح کر کے اونٹ تے بیٹھا بابا دا چہرہ دور تو ویکھ دی رہی پر جدو شام دا اندھیرا چھایا نا تے ایڈی دور تو بابا نظری نہ آئے تے سیدہ سکینہ اٹھ کے اونٹ تے کھڑیاں ہو گئی کدھر بابا نظری آ جان سکینہ اونٹ تے اٹھ کے کھلوتیاں نا ایک یزیدی نے گزر دے منہ تے تھپڑ مارے سیدہ سکینہ اونٹ تو زمین تے ڈگ پیاں رات دا اندھیرا چھا گیا تے قافلہ ٹرتا جا رہا سکینہ ریت تے لٹیاں تے رو کے کہندیاں نے بھائی علی اکبر مینوں نال لے جا پکار کے کہندیاں قاسم مینوں نال لے جا پکار کے کہندیاں چاچا عباس میں ڈگ پئی مینوں لے جاؤ کسے دی آواز نہ آئی تے رو کے کہندیاں بابا کوئی نہیں سندا تسی رک جاؤ سکینہ اپنی سب نال سکینہ لے جاؤ ایک نوجوان نے سکینہ بابا آکھیا نا اچانک امام حسین دے سر والا نیزہ زمین وچ کھب گیا یزیدی زور لگاندے نے اکھڑدا نہیں ایک یزیدی آ کے امام زین العابدین نوں کوڑا ماریا تے کوڑا مار کے کہن لگا اپنے ابے کولوں پوچھ اے ٹردا کیوں نہیں اے قرآن پڑھ سکدا ہے تے اے نہیں دس سکدا ٹردا کیوں نہیں امام زین العابدین نے ہاتھ جوڑے تے عرض کردے نے بابا تھک گیا ہن کوڑے نہیں کھدے جاندے بابا دسو ٹردے کیوں نہیں بابا کیوں نہیں ٹردے امام حسین دے دبا چ آواز آئی کہ میں ٹرا میری سکینہ ڈگ پئی میں کہ میں ٹرا میری دھی ڈگ پئی امام زین العابدین دوڑن لگے دوڑیا نہ جاوے پیراں وچ بیڑیاں نے فرمان لگے پھپھی اماں ذرا دیکھیا جے سکینہ کتھے رہ گئی سیدہ زینب دوڑ کے قافلے دے پیچھے آئیاں دیکھیا سکینہ رات دیاں دے چلے تے لیٹیاں نہیں تے بابا بابا کہہ کے پیاں روندیاں نے سیدہ زینب نے چکے سینے نال لایا اپنے اونٹ لے آ کے بٹھا کے تھپیاں دیندیاں نہیں فرماندیاں نے شالا مرن نا اوے ویر کسے نان نمانیاں دینا کس دین جاؤ ویر نہ دعائی اس کی دنیا کا لینا نوجوان کوفے دا بازار آیا نبی دیاں کہتنا دھیاں جا رہی لوگ کوٹھیاں تے چڑھ کے تماشا تے ویکھدے نے سیدہ زینب نے گوٹی
سکینہ نو لٹایا ہے نوجوان ہوئی گلیوں نے جتوں سیدہ زینب کدے شہزادی بن کے گزر رہیاں اج قیدن بن کے گزر رہیاں یہ بی بی زینب قیدن بن کے شام والے جدوں چلی اب گیا سی عرش خدا دا نالے قبر رسول دی حلی نوجوانہ کوفے دیاں گلیاں نبی دیال شالا مسافر کوئی نہ پھیرے ککھ جنا تھی پارے تاری مارے اڑانا گوانو اسی آپے اڑنے پارے کوفے دی گلی چ گزریا تے کمائی وڈیری سکی روٹی دے دو ٹکر لا کے سیدہ زینب کو لائی تے روٹی دے ٹکر ہے جس کر کے نا سامنے تے کہہ لگی بیٹی تو قیدن لگنی ہے پردیساں تے بھکھی لگنی ہے بیٹی روٹی کھا لے شہیدہ نے کربلا دا ذکر سننا نامان والے گلی ہوئے کوفے دی کوفہ ہو کوفہ ہے مولا علی خلیفہ بنے تے سیدہ زینب اپنے ابو نہ شہزادی بن کے کوفے آئی انہاں گلیاں چ شہزادی بن کے گزریاں تے لوگاں پھلاں دے اس نال استقبال کیتا شہزادی آئی ہے اج گلی پہ ہوئی ہے پر اج پھلاں دی بارش نہیں اج سیدہ زینب قیدن بن کے گزر رہیاں تے ویراں دیاں لاشاں دے نال گزر رہیاں پتراں دیاں لاشاں لے کے آئیاں تے مائی سکی روٹی دے ٹکر اگے کیتے تے کہدی بیٹی کھا لے او زینب جدا شوہر عبداللہ بن جعفر مدینے دا سب تو بڑا تاجر تے اے او سخیہ جدے تھربادے تے ہر ویلے سوالیاں دیا کتارہ رہ دیا سن تے امام حسین ورگے سخی نے ایک دن آکھیا زینب انہی سخاوت نہ کریا کر کچھ بچیاں لی بھی جوڑ کے رکھ تے متھا چپ کے فرما دیا ویرا میں نو انج لگدا رب میں نو دیندہ ہی بنڈن واسطے وے اج او زینب تے جدے سامنے سکی روٹی تے ٹکر مائی لے کے آئی نا تے آپ رو پئیاں تے رو کے ٹکر ہٹا کے فرما دیا اماں ویکھی کدھر صدقہ ہی نہ ہوئے اسی صدقہ نہیں کھاندے تے نالے فرما دیا اماں اسی کو منگن والے تے نہیں اسی بنڈن والے ہیں مائی بھول کے کہہ دی نہیں دھیے تو کون ہے فرما دیا اماں جڑے کہہ دی ہونا انہوں دیاں ذاتہ نہیں پوچھی دیا مائی کہہ لگی میں نہیں پوچھ دی میں نے تیرے بچوں مدینے والی فاطمہ دی خوشبو پہ یہاں دی ہے انہیں مہینے بعد اج پردیساں چ ماں دا نام آیا تو سیدہ زینب دی چیخ نکل گئی رو کے فرما دیا اماں تو مدینے والی فاطمہ نو کیوں جاننی ہے مائی کہنے لگی جدو جبان سا مدینے مسلی رہی نبی دی بیٹی زارہ دی نوکرانی رہی سیدہ زارہ دے برتن ڈھونڈی رہی ایک دن سیدہ نے مینوں پوچھا بی بی کتھے دے رہن والی ہیں میں عرض کی دی سیدہ کوفے دے رہن والی کوفے دا نام سن کے سیدہ زارہ رون لگ گئیوں میں پوچھا سیدہ رویاں کیوں فرمان لگیاں بی بی کدے ویلا آوے گا تیرے کوفے دیاں گلیاں چ کے قیدیاں دا قافلہ گزرے گا انہاں قیدیاں نو پانی پلا دیویں انہاں پردیسیاں نو کھانا کھلا دیویں اب کھانا تے کوئی نہیں سکی روٹی دے ٹکر لگے آئیاں نبی دی بیٹی نے آکھیا سیدہ زینب فرما دیا نے اماں انہاں ویلیاں دی کوئی ہور گل سنا دے کہن لگی میں نے یہ بھی شرف ملے آئے محمد دی بیٹی فاطمہ دی بیٹی زینب لوریاں دے رہی ہیں سیدہ زینب دی چیخ نکل گئی فرما دیا اماں ذرا دھیان لے دیکھ لے مدینے والی ہوئی زینب مئی دیاں چیخ نکل گئی کہن لگی ربا کیڑے دیاڑے بکھائے نہیں کنہ دے
ذکر عرشاں تے کیتے جاندے نے او جنہاں دا نام کدے لوگ حیا نال بازاراں چ نہیں سے لے آؤ اے ظالماں نبی دیاں دھیاں نوں بازاراں چ لے آئے مائی نے قدم پھڑ لے کہن لگی بی بی میرے کوفے والیاں واسطے بددعا نہ کری تے بددعا کرنی ہے تے میرے لئی دعا کری جا میں رہن والی کوفے دیاں پر میں کوفی نہیں میں نبی دیا بھی نوکرانی آؤ سیدہ زینب نے جولی پھیلا لئی عرض کردیاں ربا کوفے دے بازار وچ سمائی نے سانو اپنا پرونا بنایا ہے جدو ماشاء اللہ بازار آوے انہوں ساڈا پرونا سمجھ کے معاف کر دیویں مئی نے چیخ ماری سیدہ زینب دے قدماں چ ڈگی روح پروان کر گئی روح بھی جاندیاں کہندی ہوے گی لے سجنا اساں توڑ نبھائی تے جان تیرے نام لائی جے دورا دی ہو جاویں تے مل گئی کھل خدائی نوجوانوں پھر کوفے تو جدو یزید دا دربار آیا یزید نے امام زین العابدین ویکھ کے پوچھے کون ہے لوگ آکھیا حسین دا پتر ہے کہندا اینو کیوں بچا کے لائے ہو قتل کرو اینو اس ویلے سیدہ زینب امام زین العابدین دے سامنے کھلو گئیاں تے یزید نو للکار کے نا تے علی والی للکار چ فرما دیا میں محمد دی دھیاں میں مدینے ٹری میں رب دی رضا سمجھ کے نہیں بولی میں مکھیوں ٹری میں رب دی رضا سمجھ کے نہیں بولی میں کربلا آئی میں رب دی رضا سمجھ کے نہیں بولی میں 3 دن پیاس کٹھی میں کربلا وچ رب دی رضا سمجھ کے نہیں بولی فرمان لگی میرے پتر چلے گئے میں نہیں بولی ویر چلے گئے میں نہیں بولی بھانجے گئے میں نہیں بولی بھتیجے گئے میں نہیں بولی سارے ٹر گئے میں نہیں بولی تے کربلا تو لے کے تے ملک شام دے قید خانے تک آ گئیاں میں نہیں بولی رب دی رضا سمجھ کے پر آ زین العابدین ایک پھل بچے محمد دے باغ دا لانتی آجے تو رجیا نہیں فرما دیا انہوں نے اجاڑنا اے دے بچوں میرے ویر دی نسل ٹرنی ہے فرما دیا ہون میں بولا کی فرما دیا جے تو زین العابدین ہاتھ بھی لگایا نا تے میں نو نہیں پتا قیامت کدوں آنی ہے پر انج دی بد دعا کرانگی قیامت اج ہی آ جاوے گی پتہ نہیں کیڑے لہجے نہ سیدہ زینب یزید دے دربار چ بولیاں انج لگدا سی علی پہ للکار دینے اس ویلے یزید ڈر گیا تے کہنے لگا تسی چاندے کیو امام زین العابدین نے فرمایا میں نے جلدی مدینے پہنچا میں نے جتنی جلدی ہوندہ مدینے پہنچا انہیں امام حسین دے ہونٹاں تے چھڑی ماری ایک صحابی رسول بیٹھے سن تڑپ کے فرمان لگے لانتیا نہ مارے نہ ہونٹاں میں نبی نے چوم دیاں ویکھی آئی کہنے لگا تو صحابی نہ ہوں تو میں تیرے ٹکڑے کر دینے سن فرمایا صحابی دا ادب کرنا ہے تے او دا کردہ ہی نہیں جڑا محمد دی زبان دے چوسے لیندہ رہا ہے جڑا نبی دے موٹیاں تے کھیڑیا میری ملت دے نوجوانوں امام زین العابدین لٹیا قافلہ لے کے جدو مدینے آئے نا تے مدینے دے سارے لوگ باہر کھلو کے پہ اڈیکا کر دے عورتاں آ کے نا تے سیدہ زینب نو لپٹ گئیاں تے کہندیاں ساڈے مرشد امام حسین کتے نے نوجوان آ کے امام زین العابدین دے قدم پھڑ لے تے کہندے نے شہزادہ علی اکبر کتے نے حضرت امام حسین کتے نے ادھر ویکھیا تے ام سلمہ حسین دی نانی میری تیری روحانی اما آ رہیاں نال بی بی سغرا دا دامن پکڑیا تے پردہ دار محمد دے گھر دیاں خواتین آئیاں تے سیدہ سکینہ وال ویکھ کے نا تے سیدہ زینب وال ویکھ کے فرما دیا نے ام سلمہ آپ فرما دیا حسین پترا بڑے دیر گزر گئی مدینے آجا نانا یاد پہ کر دینے اس ویلے مدینے والے دیا چیخاں نکل گئیاں جب پتہ لگے امام حسین شہید ہو گئے سیدہ زینب فرما دیا لوگو ہٹ جاؤ آج میرا دل کر دے پہلے میں نانے نو جا کے دکھڑے سناؤں سیدہ زینب تے امام زین العابدین آ کے نبی پاک دی قبر تے لیٹ گئے ظفروال والے ہو آج 1400 سال بعد کوئی ممبر تے بیٹھ کے خطیب کربلا دا واقعہ سناوے تے لوگاں دی چیخاں نکل جاندیاں لوگ کپڑے پھاڑ دیندے نے میں نے سچی دس اس ویلے مدینے کی حال ہویا ہوئے گا جدو امام زین العابدین نے کربلا دا واقعہ سنایا ہوئے گا جدو سیدہ زینب نے سنایا ہوئے گا آکے قبر رسول تے لیٹ گئے سیدہ زینب نے پھر دسیا کہ میں ہو دے پتر شہید ہوئے کہ میں ہو دے ویر شہید ہوئے امام زین العابدین ساری زندگی پھر مدینے دے بارے کے ککھاں دی کلی پا کے گزاری کدے ٹھنڈا پانی سامنے آنا تے پانی وال ویکھ کے رونا
کسے پوچھے حضور پانی وال بیٹھ کے روندے کیوں ہو؟ فرماتے نے بابا یاد آتا ہے، میں نو اصغر یاد آتا ہے۔ حضرت امام قاسم دی امی جان حضرت ام فروا کربلا دے واقعے دے بعد ساری زندگی آپ نے کدھر چھاں وچ نہیں گزاری، چھاویں نہیں سن بیٹھ دیاں، دھپے بیٹھ دیاں سن۔ عورتاں نے پوچھنا سیدہ چھاویں کیوں نہیں بہندیاں؟ فرما دیئے کہ میں باواں میں میرا قاسم یاد آتا ہے، وہ دھپے شہید ہویا سی۔ سیدہ ام فرما ساری زندگی چھاویں نہ بیٹھیاں، امام زین العابدین سیدہ سکینہ تے زینب نے ساری زندگی بعد کدے ٹھنڈا پانی نہیں پیتا، کیوں؟ انہوں نے یاد ہوندے سن۔ میری ملت دے نوجوانوں آخری گل کراں، امام زین العابدین نو خلیفہ عبد الملک بن مروان نے ایک باری قید کیتا بند، آپ نے بیڑیاں تے ہاتھ کڑیاں پہنائیاں، آپ جیل چ گئے تے آپ دا مرید امام زہری کول بیٹھا تے جیل چ کہندا سیدو کدو تک بیڑیاں پاؤ گے؟ امام زین العابدین انج بیڑیاں ول ویکھیا تے بیڑیاں ٹوٹ کے زمین تے ڈگ پیاں تے زہری کہندا سونیا ایتھے توڑ دتیاں نہیں، اوتھے کیوں نہیں سن توڑیاں؟ اوتھے کربلا تو بیڑیاں پا کے ملک شام تک آ گیا۔ سنو جواب، فرماندے نے زہری ایتھے تیری میری گل ہے، اوتھے او دی میری گل سی، اوتھے او دی تے میری گل سی۔ کرتی ہے پیش آج بھی شہادت حسین کی، آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول، چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ اللہ تعالیٰ حاضری قبول فرمائے۔ بچہ کہہ رہے ایک شیر پڑھ دیو پھر اتار کر لینے ہیں، پھر کدے سنا دیواں گے، فجر دی اذان دا ٹائم ہے۔ اللہ تعالیٰ میری توڑی حاضری قبول فرمائے، آمین واخر دعوانا الحمدللہ۔